مور کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ۔ مختلف پرندوں کی خلقت۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عجیب و غریب بنایا ہے، چاہے وہ ذی حیات ہوں یا بے جان، ساکن ہوں یا متحرک، اور ان سب کے ذریعے اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت کے وہ شواہد قائم کر دیے ہیں جن کے سامنے عقلیں بکمال اعتراف و تسلیم سرخم کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے کانوں میں اس کی وحدانیت کے دلائل ان مختلف صورتوں کے پرندوں کی تخلیق کی شکل میں گونج رہے ہیں، جنہیں زمین کے گڑھوں، دروں کے شگافوں، پہاڑوں کی بلندیوں پر آباد کیا ہے، جن کے پر مختلف قسم کے اور جن کی ہیئت جداگانہ انداز کی ہے، اور انہیں تسخیر کی زمام کے ذریعے حرکت دی جا رہی ہے، اور وہ اپنے پروں کو وسیع فضا کے راستوں اور کشادہ ہوا کی وسعتوں میں پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ انہیں عالم عدم سے نکال کر عجیب و غریب ظاہری صورتوں میں پیدا کیا ہے، اور گوشت پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت قائم کی ہے۔ بعض کو ان کے جسم کی سنگینی نے ہوا میں بلند ہو کر تیز پرواز سے روک دیا ہے، اور وہ صرف ذرا اونچے ہو کر پرواز کر رہے ہیں، اور پھر اپنی لطیف قدرت اور دقیق صنعت کے ذریعے انہیں مختلف رنگوں کے ساتھ منظم و مرتب کیا ہے کہ بعض ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ دوسرے رنگ کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور بعض ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں لیکن ان کے گلے کا طوق دوسرے رنگ کا ہے۔ مور کی خلقت۔ ان سب میں عجیب ترین خلقت مور کی ہے، جسے محکم ترین توازن کے سانچے میں ڈھال دیا ہے اور اس کے رنگوں میں حسین ترین تنظیم قائم کی ہے۔ اسے وہ رنگین پر دیے ہیں جن کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، اور وہ دم دی ہے جو دور تک کھچتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کا رخ کرتا ہے تو اسے پھیلا لیتا ہے اور اپنے سر کے اوپر اس طرح سایہ فگن کر لیتا ہے جیسے مقام دارین کی کشتی کا بادبان جسے ملاح ادھر ادھر موڑ رہا ہو۔ وہ اپنے رنگوں پر اتراتا ہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے، اپنی مادہ سے اس طرح جفتی کھاتا ہے جس طرح مرغ، اور اسے اس طرح حاملہ بناتا ہے جس طرح جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے جانور۔ میں اس مسئلے میں تمہیں مشاہدے کے حوالے کر رہا ہوں، نہ اس شخص کی طرح جو کسی کمزور صنعت کے حوالے کر دے، اور اگر گمان کرنے والوں کا یہ گمان صحیح ہوتا کہ وہ ان آنسوؤں کے ذریعے حمل ٹھہراتا ہے جو اس کی آنکھوں سے باہر نکل کر پلکوں پر ٹھہر جاتے ہیں اور مادہ انہیں پی لیتی ہے، اس کے بعد انڈے دے دیتی ہے، اور اس میں نر و مادہ کا اتصال نہیں ہوتا ہے سوائے ان پھوٹ پڑنے والے آنسوؤں کے، تو یہ بات کوے کے باہمی کھانے پینے کے ذریعے حمل ٹھہرانے سے زیادہ تعجب خیز نہ ہوتی۔ تم اس کی رنگینی پر غور کرو تو ایسا محسوس کرو گے جیسے پروں کی درمیانی تیلیاں چاندی کی سلائیاں ہیں، اور ان پر عجیب و غریب ہالے اور سورج کی شعاؤں جیسے جو پر و بال اگائے ہیں وہ خالص سونے اور زمرد کے ٹکڑے ہیں۔ اور اگر انہیں زمین کے نباتات سے تشبیہ دینا چاہو گے تو یہ کہو گے کہ یہ ہر موسم بہار کے پھولوں کا ایک شگوفہ ہے، اور اگر لباس سے تشبیہ دینا چاہو گے تو یہ کہو گے کہ یہ نقشدار ہلوں یا خوشنما یمنی چادروں جیسے ہیں، اور اگر زیورات ہی سے تشبیہ دینا چاہو گے تو اس طرح کہو گے کہ یہ رنگ برنگ کے نگینے ہیں جو چاندی کے دائروں میں جڑ دیے گئے ہیں۔